اللہ علیہ وسلم کی ٹریڈیشنز اور صوفیاء کے اقوال اور قرآن کریم کی آیات بھی اس پر دلالت کرتی ہیں کہ انسان کچھ ایسے امور ہیں جن کے ذریعے انسان کا روحانی دل بیمار ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر زیادہ کھانا کھانا، اس سے انسان کا اسپرچل دل، انسان کا روحانی قلب کمزور ہو جاتا ہے۔ اب زیادہ کھانا کھانے سے انسان کا فزیکل دل بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ زیادہ کھانا کھانے کے حوالے سے اور پیٹ بھر کر کھانا کھانے کے حوالے سے رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سماعت فرما لیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنن ابن ماجہ میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی اپنے پیٹ سے زیادہ برا برتن نہیں بھرتا، انسان کے لیے چند لقمے کافی ہیں جو اس کی پیٹھ کو سیدھا رکھیں، اگر ایسا نہ کر سکے تو 1/3 کھانے کے لیے، 1/3 پینے کے لیے اور 1/3 سانس لینے کے لیے۔ The Prophet of Allah sallallahu alayhi wa sallam said, no man fills a vessel worse than his stomach. A few morsels are enough for the son of Adam alayhi salam to keep his back upright. But if he must eat more, then he should fill 1/3 of his stomach with food and 1/3 of his stomach with water and leave 1/3 empty for the air. یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کھانے کے حوالے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے، اور یہی وجہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم Prophet صلی اللہ علیہ وسلم lived with a flat belly and رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم he passed away with a flat belly۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری زندگی میں کبھی بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹ بڑا نہیں ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹ ہمیشہ اندر ہی رہا ہے۔ اور یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعلیمات ہیں جو کھانے کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ بھی بے شمار ایسی احادیث ہیں۔ ایک اور حدیث آپ سماعت فرما لیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب بندہ اپنے کھانے میں کمی کرتا ہے تو اس کا جوف نور سے معمور کر دیا جاتا ہے، یعنی جب انسان کم کھانا کھاتا ہے تو اس کا سینہ نور سے منور ہو جاتا ہے، نور سے معمور کر دیا جاتا ہے۔ الجامع الصغیر کی یہ روایت تھی۔ اس کے علاوہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی ڈکار سنی تو فرمایا، اپنی ڈکار کم کر، اس لیے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ بھوکا وہ شخص ہوگا جو دنیا میں زیادہ پیٹ بھرتا ہوگا۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بھی ارشاد فرمایا کہ انسان کو کھانا کم کھانا چاہیے۔ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دل کی سختی کے 2 اسباب ہیں، دل کی سختی کے 2 کوزز ہیں، 2 ریزنز ہیں، 2 اسباب ہیں۔ پہلا سبب ہے پیٹ بھر کر کھانا، اور دوسرا زیادہ باتیں کرنا، زیادہ بولنا۔ ناظرین کرام، جب انسان پیٹ بھر کر کھانا کھاتا ہے، اگر آپ ایکسپیریمنٹ خود بھی کر لیں اور دیکھ لیں، یہ تجربہ کر لیں کہ انسان کو عبادت میں سرور نہیں آتا، عبادت کی حلاوت اور مٹھاس انسان محسوس نہیں کرتا۔ اگر آپ کسی محفل میں چلے جائیں جہاں ذکر اللہ کی محفل ہو یا رکعت انگیز دعا ہو، اور اس دعا میں آپ شامل ہوں، شرکت کریں، اور اگر آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہو تو آپ کوشش بھی کریں گے تو اشکوں کی برسات نہیں ہو پائے گی، آپ کی آنکھیں پرنم نہیں ہو پائیں گی، دل میں ایک وجدانی کیفیت پیدا نہیں ہوتی جب انسان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ حضرت ابو سلیمان درانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، میں عبادت میں سب سے زیادہ حلاوت اس وقت محسوس کرتا ہوں جب بھوک کی وجہ سے میرا پیٹ سے لگا ہوا ہو۔ فرماتے ہیں کہ جب بھوک کی وجہ سے، بھوک کی اتنی شدت محسوس کروں کہ میرا پیٹ سے لگا ہوا ہو، اس وقت عبادت میں بہت حلاوت اور بہت زیادہ مٹھاس محسوس کرتا ہوں۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب دنیا کا کوئی اہم کام یاد آ جائے تو اسے پورا کرنے سے پہلے کھانا مت کھاؤ۔ انسان کو دنیا کا کوئی اہم کام یاد آ جائے، کوئی امپورٹنٹ کام ہو، کوئی ضروری کام ہو، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیم یہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ وہ کام پورا کرنے سے قبل کھانا ہرگز نہیں کھانا چاہیے، یعنی پیٹ اس وقت بھرا ہوا نہ ہو۔ فرمایا فَإِنَّ الْأَكْلَ يُغَيِّرُ الْعَقْلَ، عقل کہتے ہیں کھانے کو، اور عقل کہتے ہیں دماغ کو، عقل کو، ذہانت کو، سمجھ کو۔ فرماتے ہیں فَإِنَّ الْأَكْلَ يُغَيِّرُ الْعَقْلَ، کہ عقل انسان کے عقل کو تبدیل کر دیتا ہے، کھانا انسان کے عقل کو ختم کر دیتا ہے۔
تو ان احادیث اور اسلاف کی روایات اور اولیاء کاملین کے فرمان سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کم کھانے کی تعلیم ارشاد فرمائی۔ ناظرین کرام، اگر ہم غور کریں، بے شمار ایسی روایات ہیں جن سے اس بات کی بھی وضاحت ہوتی ہے کہ جو انسان کم کھاتا ہے اس کا روحانی قلب، اس کا اسپرچل قلب، جس طرح ہم نے پہلے بیان کیا کہ ہمارے اس فزیکل ہارٹ کے اندر ہمارا ایک اسپرچل ہارٹ ہے، اور اسپرچل ہارٹ کا فزیکل ہارٹ سے ایک ربط ہے، ایک انسلاک ہے، ایک تعلق ہے، ایک افینٹی ہے، ایک لنک ہے۔ جب انسان کا اسپرچل ہارٹ کمزور ہو جاتا ہے تو انسان کا فزیکل ہارٹ بھی کمزور ہوتا ہے۔ اس حوالے سے ہم نے عرض کیا کہ ان احادیث اور ان روایات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جب انسان کم کھاتا ہے تو اسپرچل ہارٹ طاقتور ہوتا ہے، انسان زیادہ کھاتا ہے تو روحانی قلب کمزور ہو جاتا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ کیا جدید سائنس بھی یہی کہتی ہے انسان کی فزیکل ہارٹ کے حوالے سے یا نہیں، تو آپ سماعت فرما لیں۔ یہ ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ UK کی ایک تحقیق ہے، وہ کہتے ہیں among the physical diseases of the heart, the major one is the coronary heart disease. This occurs when the arteries that supply the heart with blood and oxygen become narrowed because of deposits of cholesterol on the artery walls. If not enough oxygenated blood can reach the heart, then an angina attack results. In more severe cases, if the supply of blood is completely cut off from a portion of the heart, a heart attack will result. حضرین اکرام، یہ کہتے ہیں کہ انسان کے جسم میں، جس طرح ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ انسان کا قلب، انسان کا فزیکل ہارٹ انسان کے جسم میں خون پمپ کرتا ہے۔ یہ جو خون پمپ کرنے کی آرٹریز ہیں، یا جن آرٹریز یا جن شریانوں یا رگوں کے ذریعے سے انسان کا خون انسان کے دل میں جاتا ہے، اگر یہ رگیں تنگ ہو جائیں، اگر یہ کمزور ہو جائیں، اگر یہ تنگ ہو جائیں، چونکہ اگر انسان بہت زیادہ مرغن غذائیں یا چکناہٹ والی چربی یا فیٹس انسان بہت زیادہ کھائے، اور اگر انسان اس طرح کھانا کھائے کہ احتیاط نہ کرے، اور جس طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ 1/3 کھانے کے لیے، 1/3 پینے کے لیے اور 1/3 ہوا کے لیے، اگر اس کا اہتمام نہ کیا جائے اور بہت زیادہ مرغن کھانے انسان کھائے تو اس کا انسان کے دل پر اثر یہ پڑتا ہے کہ انسان کی وہ جو آرٹریز ہیں، وہ جو رگیں ہیں، وہ بہت تنگ ہو جاتی ہیں، وہ تنگ ہو جاتی جن کی وجہ سے انسان کا خون انسان کے دل تک نہیں پہنچ پاتا، اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ تنگ ہو جائیں تو انسان کو اٹیکس ہوتے ہیں، جس کا انہوں نے بیان کیا کہ انجائنا اٹیک انسان پر ہوتا ہے، اور اگر وہ بالکل بند ہو جائیں تو ہارٹ اٹیک بھی ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، اگر ہم غور کریں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کے روحانی دل کے متعلق بھی یہی ارشاد فرمایا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث شریف میں ہے، بے شک شیطان انسان میں خون کی طرح گردش کرتا ہے، تو بھوک اور پیاس کے ذریعے اس کے راستے تنگ کرو۔ بھوک اور پیاس کے ذریعے شیطان کے راستوں کو تنگ کرو۔ ان الشیطان یجری فی الانسان مجری الدم، شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح گردش کرتا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر تم شیطان کے راستوں کو تنگ کرنا چاہتے ہو تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ بھوک اور پیاس کے ذریعے شیطان کے راستوں کو تنگ کرو۔ جب ہم نے سائنسدانوں کی بات پڑھی تو معلوم ہوا وہ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ کھانا انسان کے لیے خون کے راستوں کو بند کرتا ہے، خون کے راستوں کو تنگ کرتا ہے۔ اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ اسے ہارٹ اٹیک ہو تو وہ زیادہ کھانا کھاتا رہے، اگر وہ چاہتا ہے کہ اسے یہ تکلیفیں ہوں، اس کا فزیکل ہارٹ ڈیزیز ہو جائے تو وہ زیادہ کھانا کھا سکتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ شیطان کے لیے رستے ہموار ہوں، شیطان کے لیے انسان کے دل میں جو رستے تیار کیے گئے ہیں اگر وہ وسیع ہو جائیں تو وہ زیادہ کھانا کھا سکتا ہے۔ لیکن یہ دونوں باتیں انسان کے فزیکل ہارٹ میں بھی پائی جاتی ہیں، انسان کے اسپرچل ہارٹ میں بھی پائی جاتی ہیں، انسان کے روحانی قلب میں بھی پائی جاتی ہیں، انسان کے جسمانی قلب میں بھی پائی جاتی ہیں۔ یعنی اگر انسان زیادہ کھائے تو انسان کے روحانی قلب کو بھی نقصان ہوتا ہے اور انسان کے جسمانی قلب کو بھی نقصان ہوتا ہے۔ یہ زیادہ کھانے کا نقصان ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کا پیٹ کا بطن اطہر کبھی باہر نہیں نکلا. اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ انتہائی خوبصورت سنت ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری ٹریڈیشن، جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کو تم میں سے وہ بندہ سب سے زیادہ پسند ہے جو کم کھانے والا ہے اور خفیف بدن والا ہے. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ عز و جل کو تم میں سے سب سے زیادہ وہ شخص پسند ہے، وہ شخص سب سے زیادہ پیارا ہے جو کم کھانا کھاتا ہے اور دبلا پتلا ہے، ہلکے بدن والا ہے، خفیف بدن والا ہے. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو یہ پیغام دیا ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر اللہ کی محبت چاہتے ہو تو اس کا اہتمام بھی کرو. ہم ویسے تو بہت تذکرے کرتے رہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی اہمیت پر ہم لیکچرز دیتے ہیں، لیکن یہ سنت ہم بھول جاتے ہیں کہ پیٹ کم کرنا بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. ناظرین اکرام، ہمارے صوفیاء کی ہمیشہ یہی عادت رہی ہے کہ صوفیاء کاملین ہمیشہ کم کھانے کا اہتمام کرتے، کیونکہ وہ جانتے تھے انہیں اللہ عز و جل، انہیں تو ان کا احتیاج نہیں تھا، انہیں ان سائنٹیفک فیکٹس کا احتیاج نہیں تھا، انہیں ان کی ضرورت نہیں تھی، انہیں نہ ہی یہ پڑھنے کی ضرورت تھی، نہ ہی میڈیکل سائنس پڑھنے کی ضرورت تھی. اللہ عز و جل ان کے قلوب میں یہ پیغام ڈال دیتا تھا، یہ علم ڈال دیتا تھا، اور یہ علم قدرتی طور پر ان کے قلوب میں ودیت ہو چکا تھا. وہ جانتے تھے کہ اگر ہم کم کھائیں گے تو اس سے ہمارے روحانی قلب کو بھی تقویت ملے گی اور ہمارے فزیکل قلب کو بھی تقویت ملے گی.